اسرائیل دیکھ رہا ہے کہ امریکہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا اور بہت بڑا جواب دیا، تو امریکہ سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اب اسرائیل پھنس گئے اچھے طریقے سے، اور اسرائیل کی اب چیخیں نکل گئی۔ فی الحال ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بڑی اہم خبریں سامنے آئی ہیں جن کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ کیا بیان دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس کو 8 دن ہو چکے ہیں، اور اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ایک افسر نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ یہ کیا انکشافات کیے ہیں اس کی تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں۔ تو سب سے پہلے اسرائیل اور ایران کے اوپر جو جنگ ہے اس کو 8 دن ہو گئے ہیں۔ اس جنگ کی تھوڑا سا پیچھے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ اسرائیل نے اس لیے پہلا حملہ کیا کیونکہ اس کو سپورٹ تھی امریکہ کی، لیکن امریکہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اس کا امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ایران جوابی وار کرے گا تو امریکہ درمیان میں آئے گا۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے ڈبل گیم کی۔ جب ایران نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا اور بہت بڑا جواب دیا تو امریکہ سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران اپنا بڑے سے بڑا حملہ کر رہا ہے دن بدن۔ اسرائیل ایک طرف سے مار کھا رہا ہے اور اسرائیل دیکھ رہا ہے کہ امریکہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ لیکن امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا ہے کہ جناب ہمیں 2 ہفتے چاہیے سوچنے کے لیے، چلیں بھائی۔ حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر ایران اسرائیل کے اوپر جوابی وار کرے گا تو ہم سامنے آئیں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے، لیکن اب امریکہ جو ہے پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جنگ میں جاتا ہوں تو اوپر سے چائنا اور رشیا یہ دونوں ممالک اوپر آ جائیں گے، ہم اگر ایران کو ماریں گے وہ بھی پیچھے سے ماریں گے۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اسرائیل پھنس گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنی جنگ کا آغاز اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ وہ سمجھتا تھا کہ میں جب حملہ کروں گا، جب یہ جنگ اوپر جائے گی، ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن امریکہ ہمارا ساتھ دے گا۔ لیکن امریکہ نے کل جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہے امریکہ کے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو اپنی اکیلی مار کھا، جو بھی کہا، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ٹرمپ سرکار نے جو 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا ہے۔ تو اس کے بعد جناب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہیں اب تک؟ تو ایران نے اپنے جو حملے ہیں اس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور دن کو بھی حملہ کرتے ہیں، شام کو بھی حملہ کرتے ہیں، اور کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی اب تو چیخیں نکل گئی ہیں، اور ان کی بلڈنگیں، ان کی بڑے بڑے عمارتیں، ان کی ساری زمین بوس ہوتی جا رہی ہیں۔ اور کل ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جناب انہوں نے ہماری ہاسپٹل کے اوپر اٹیک کر دیا۔ بھئی اٹیک تو ہوگا نا، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پہلے آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں؟ ایران جنگ کا آغاز تو آپ نے کیا نا، جن کی وجہ سے آپ نے جنگ کا آغاز کیا آج وہ کہاں ہیں؟ امریکہ سائڈ پہ ہو گیا، اب تو اکیلا مار کھا۔ تو ایران اپنے حملے کو دن بدن بڑھا رہا ہے۔ کل سجیل 2 ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا، اس کے بعد رات کو یعنی شام کے وقت ایران نے اپنا 17واں حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ اب اسرائیل پھنس گئے اچھے طریقے سے، اور اسرائیل کی اب چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد جناب ایرانی ایک افسر ہیں یا ایک بہت بڑے یعنی پرسن سمجھیں ایران کے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب جو مسلم ممالک ہیں یا ہمارے اتحادی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے ہمیں ایک آفر آئی ہے کہ آپ اگر کہیں گے تو ہم جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ تو سب کی درخواست جو ہے ہم نے فی الحال یعنی قبول نہیں کی، کیونکہ ایران اب بھی سٹرونگ ہے، ایران اب بھی تکڑا کھڑا ہے، اور اسرائیل کو وہ سبق سکھائے گا جو اسرائیل یاد رکھے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں، یعنی جو تیسرا مہینہ 2025 مارچ کے مہینے میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ حملہ ہوگا، تو اس کی تیاری ایران نے پہلے سے کر رکھی تھی۔
تو اب اس طرح ہے کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی جو اتحادی لوگ ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. فی الحال ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کافی ہے. تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ اسرائیل کو اور کتنا سبق سکھاتا ہے ایران، اور انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی، سچ کا بول بالا ہوگا. یہ تھی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.